السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس بارے میں بات کریں گے کہ آخر وہ کون ہیں جن کے لیے فرشتوں نے بد دعا کی ہے۔ دوستو صرف اتنا ہی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی جو فرشتوں کے سردار ہیں، سب فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے بد دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان میں یہ کام نہ کر سکے۔ آپ یقین نہیں کریں گے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اور آمین کہنے والی ذات وہ ذات ہے جس کی قبولیت پر آپ ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتے۔ دوستو وہ ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بد دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آمین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر وہ شخص کون ہے؟ وہ کون سا ایسا کام ہے جس پر نہ کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مل کر بد دعا کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ لوگ واقف ہی ہوں گے، جانتے ہی ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پھر آخر ایسا کیا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے بد دعا کر رہے ہیں جو رمضان میں یہ کام نہ کرے؟ دوستو آپ کو پوری بات بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جا رہے تھے۔ آپ نے ممبر پر پہلا قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ آپ نے دوسرا قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین۔ آپ نے تیسرا قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ ممبر سے اتر آئے۔ صحابہ کرام حیران کہ آخر یہ کیا بات ہوئی، کیا چیز ہو گئی، کس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے؟ تو بعد میں کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے کچھ عجب منظر دیکھا جو ایسا پہلا کبھی نہ دیکھا تھا کہ آپ نے آمین کہا۔ آخر دعا کون کر رہا تھا جو آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، یعنی پہلے پائدان پر قدم رکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے، اور انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کو رمضان المبارک جیسا مہینہ ملا اور وہ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا اور خود جنت میں نہ جا سکا۔ تب میں نے آمین کہا۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود السلام نہ بھیجا۔ تب میں نے آمین کہا۔ دوستو ذرا غور کریں کہ یہ تین چیزیں اگر دیکھا جائے تو کوئی زیادہ ویسی چیزیں نہیں ہیں، مشکل نہیں ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، یعنی محمد نام آیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں جب بھی ہمارے والدین ہیں ہم ان کی خدمت کریں، ان کے حکم کی تعمیل کریں، ان کے فرما بردار بن جائیں، ان کے ہر حکم کو مانیں۔ تو جب وہ ہم سے راضی ہوں گے، وہ ہم سے خوش ہوں گے، تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، رسول بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور جب اللہ اور رسول خوش ہوں گے اور ہمارے والدین خوش ہوں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے تو ہم کوشش کریں اپنے والدین کی فرما بردار بنیں۔ اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز، رمضان المبارک جیسے مہینے میں بھی اگر ہم گناہوں سے باز نہیں رہ پا رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی زیادہ برائیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ مہینہ بخشش کا ہے، رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رحمت طلب کریں، بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرے گا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی تو مانگیں۔ ہم رو رو کر گڑ کر اس مہینے میں تو بے شمار نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی محروم رہتا ہے تو وہ شخص بے شک 100% وہ شخص نامراد ہی ہوگا۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، کیونکہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس ماہ مبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک کی 70 نیکیاں ملتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوستو اپنی نیک دعاؤں میں اس خاکسار کو بھی یاد رکھیے گا۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔